ذرا تصور کیجیے، ایک بے آب و گیاہ وادی جہاں ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ تنہا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک معجزے کی نہیں ہے، بلکہ اس گہرے ایمان کی ہے جس نے ایک چھوٹے سے چشمے سے ایک پوری تہذیب کو جنم دیا۔ یہ ہے زمزم کا وراثہ۔ ایک بنجر وادی، ایک ماں کی بے چین تلاش، اور ایک ایسا معجزہ جس نے ایک شہر کو جنم دیا۔ یہ تین جملے ایک ایسی عظیم آزمائش کی کہانی سناتے ہیں جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ آئیے اس سفر کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کا پہلا باب شروع ہوتا ہے ایمان کے ایک امتحان سے، ایک ایسا الہی حکم جو عقل کو حیران کر دے اور یقین کی آخری حد کو پرکھ لے۔ ذرا سوچئے تو یہ کیسا امتحان ہوگا۔ ایک شوہر اور ایک باپ کو حکم ملتا ہے کہ اپنی بیوی اور ننھے سے بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں زندگی کا دور دور تک کوئی نشان تک نہیں۔ یہ صرف ایک مشکل حکم نہیں تھا، یہ تو ایمان کی انتہا تھی۔ اچھا، حضرت ہاجرہ کے رد عمل کو سمجھنے کے لیے اس ایک لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، توکل۔ یہ صرف امید نہیں، یہ اس بات پر مکمل غیر متزلزل بھروسہ ہے کہ جس ذات نے اس مشکل میں ڈالا ہے وہی اس سے نکالنے کا راستہ بھی بنائے گا۔ یہی وہ یقین ہے جو بظاہر ناممکن حالات میں بھی انسان کو تھامے رکھتا ہے۔ جب حضرت ہاجرہ کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو ان کے منہ سے صرف یہ الفاظ نکلے، وہ ہمیں ہرگز تنہا نہیں چھوڑے تھا۔ سوچئے ذرا، ان الفاظ میں کتنا یقین بھرا ہوا ہے۔ یہ ایک جملہ صرف تسلی نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے غیر متزلزل توکل کا اعلان تھا جس نے آنے والے واقعات کی بنیاد رکھ دی۔ اب ہم کہانی کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، پانی کی تلاش۔ یہاں ایمان کا امتحان ایک ماں کی بقا کی جنگ میں بدل جاتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ڈر تھا۔ پانی جو زندگی کی علامت ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب بقا کی جنگ شروع ہونے والی تھی، اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔ 7 یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ اس بے چین تلاش کی گنتی ہے۔ 7 بار امید اور مایوسی کے بیچ دوڑنا۔ یہ ہندسہ ایک ماں کی ہمت اور اس کی برداشت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تھا ان کا سفر، صفا کی پہاڑی پر چڑھنا، مدد کے لیے دور تک نظر دوڑانا، پھر نا امیدی میں مروہ کی طرف بھاگنا۔ ہر چکر کے ساتھ امید ٹوٹتی اور پھر جوڑتی۔ یہ صرف 2 پہاڑیوں کے درمیان کا فاصلہ نہیں تھا، یہ امید اور مایوسی کے درمیان لڑی جانے والی ایک جنگ تھی۔ کہانی اب اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے۔ جب انسانی کوشش کی حد ختم ہو جاتی ہے وہیں سے معجزے کا آغاز ہوتا ہے۔ اب وقت تھا الہی مداخلت کا۔ جب ہر طرف بے بسی تھی اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو ایک ہی سوال فضا میں گونج رہا تھا، کیا یہ ساری کوشش رائگاں جائے گی؟ اور پھر جب تمام ظاہری اسباب ختم ہو گئے تو غیب سے مدد آئی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ان کی پکار سن لی گئی ہے۔ اب یہ چشمہ پھوٹا کیسے؟ اس بارے میں 2 روایات ملتی ہیں کہ فرشتے نے ایڑی ماری یا خود حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، لیکن دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلا، ایک معجزاتی مداخلت جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اہم بات یہ ہے کہ مدد ٹھیک اسی وقت پہنچی جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو توقع ہی نہیں تھی۔ صحرا کے بیچوں بیچ جہاں ریت کے سوا کچھ نہ تھا، وہاں سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ یہ زمزم تھا جو زندگی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سچ تو یہ ہے کہ یہاں سے اس کا سب سے بڑا باب شروع ہوتا ہے، جہاں ایک ذاتی آزمائش ایک عالمی ورثے میں بدل جاتی ہے۔ یہ فرق حیران کن ہے۔ زمزم سے پہلے مکہ ایک بنجر غیر آباد وادی تھی، اور زمزم کے بعد یہ زندگی کا مرکز بن گیا۔ ایک ماں کی ذاتی آزمائش لاکھوں لوگوں کے لیے ایک عالمی روحانی رسم میں بدل گئی۔ یہ سب کچھ ایک چشمے سے شروع ہوا جس نے نہ صرف ایک شہر بلکہ ایک پوری تہذیب کی بنیاد رکھی۔ حضرت ہاجرہ علیہا کی وہ بے تابانہ دوڑ آج سعی کہلاتی ہے، جو حج کا ایک لازمی رکن ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان انہی 2 پہاڑیوں کے درمیان چل کر اس عظیم ماں کی قربانی، ان کی ہمت اور ان کے توکل کو یاد کرتے ہیں۔ ان کے قدموں کے نشان آج بھی انسانیت کے لیے ایک راستہ ہیں۔ تو آخر میں یہ کہانی اپنے پیچھے کون سا ورثہ چھوڑ جاتی ہے؟ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکانے میں کیسی طاقت ہے۔ یہ ایک عورت کے بلند مقام کی گواہی دیتی ہے
اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی ثابت قدم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور یہ کہانی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، کس طرح ہزاروں سال پرانا ایک واقعہ آج بھی ہم سب کے لیے ہمت اور استقامت کی ایک زندہ مثال بن سکتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسانی کوشش سچے ایمان کے ساتھ مل جائے تو معجزے کسی بھی دور میں ممکن ہے۔